الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی سیرنا فی بلادہ وحملنا علی مراکبہ وطوالنا البعید وصرف عنا المحظور ودفع عنا المکروہ حتی ادخلنا هذه البقعة المبارکہ التي بارك الله فيها واختارها لوصي نبيه التي سميت بالنجف الأشرف وله الشكر والحمد على هذه النعمة بأن لم يجعلنا ممنوعا عن زيارته ولا مدفوعا عن ولايته والحمد لله الذي جعلنا من زوار قبر الحسين الشهيد المظلوم وابن المظلوم قتيل العبرات وأسير الكربات الذي بكت له السماوات والأرضون واقشعرت له أذلة العرش ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحبوب الأحمد سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ المعصومین المقدسین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الحکیم ومتقن كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صلوا علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم سامعین، علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے اہل بیت علیہم السلام نے اپنے شیعہ کی ایسی علامت قرار دیا ہے کہ جس کے بغیر اہل بیت کی نگاہ میں کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مشہور حدیث آپ کے ذہنوں میں ہوگی جس میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ شیعتنا المتعلمون، کہ ہمارے شیعہ متعلم ہوتے ہیں، سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم ایک ایسا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ صاحبان علم کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اور پھر یہ علم جب کسی کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی علمی ترقی شروع ہو جاتی ہے تو یہ انسان محمد و آل محمد کی نگاہ میں بڑا قیمتی انسان بن جاتا ہے۔ اس علم کے ذریعے سے انسان کو قرب اہل بیت حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کی وجہ سے انسان وہاں پر بلند اور عظیم پکارا جاتا ہے کہ جہاں محمد و آل محمد اور خصوصاً امام حسین پر گریہ کرنے والوں کی زمین والوں کی نسبت سے زیادہ کثرت موجود رہتی ہے۔ یہ وہ جملے ہیں کہ جو احادیث کے متون کے ترجمہ ہے کہ جو گزشتہ مجالس میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہیں سے اس سوال کا جواب واضح ہو گیا تھا کہ علم حاصل کرنے کا ہدف اور مقصد محبت اہل بیت میں بڑھ جانا ہے۔ علم حاصل کرنے کا ہدف اور مقصد اللہ کے قریب ہو جانا ہے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد اور ہدف اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ جو اہل بیت کی نگاہ میں انسان منظور نظر بن جائے۔ انسان کے تعلقات اور انسان کا رتبہ اور انسان کی حیثیت حسین مظلوم کربلا کی نگاہ میں اور وقت کے امام کی نگاہ میں بلند ہو جائے،
یہ علم کا ہدف ہے، اور یہ علم کا ایسا ہدف ہے کہ جسے وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو الذین یؤمنون بالغیب کی منزل پہ ہو، کہ جو اللہ اور محمد و آل محمد کی غیب کی دی ہوئی خبروں پر یقین کامل رکھتا ہو، وہ علم کے اس ہدف کو سمجھ سکتا ہے، اور اس ہدف کو اسے سمجھا سکتا ہے کہ جو الذین یؤمنون بالغیب کی منزل پہ ہوگا، اور جو دنیا کو فقط مادی نگاہ سے دیکھنے والا ہے، اس کے لیے علم کا یہ ہدف واضح کرنا، اسے سمجھانا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ قرآن اگر ہدایت کی کتاب ہے تو فقط ان صاحبان تقوی کے لیے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب کی خبروں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ علم کا یہ ہدف جڑا ہوا ہے اس ہدف کے ساتھ کہ جسے اہل بیت علیہم السلام احیاء امر اہل بیت سے تعبیر کرتے تھے، اور ہمیشہ اس انسان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ جو اہل بیت کے امر کو زندہ کرنے والا ہو۔ اور ایک دفعہ امام رضا کی خدمت میں یہ راوی موجود ہے عبد السلام الحروی، اور اس نے پوچھ لیا کہ جب امام نے دعا کی کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے فوراً پوچھ لیا کہ فکیف یحیی امرکم، کہ یہ جو آپ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ رحم کرے اس پہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہمارے امر کو تازہ کرتا ہے، آج یہ بتلا دیجئے کہ آپ کے امر کو وہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا یتعلم علومنا، وہ پہلی منزل ہے کہ سب سے پہلے وہ ہمارے علوم کو حاصل کرتا ہے، ہمارے علوم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور پھر جب وہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے وَيُعَلِّمُهَا لِلنَّاسِ، اب دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے، یا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، وہ ان علوم کو سکھاتا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امام نے فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، کہ پوری دنیا کے لوگوں میں سے اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان لیں گے تو پھر ضرور بضرور وہ ہمارے پیروکار بن جائیں گے۔ اور یہاں پہ امام رضا علیہ السلام نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اہل بیت کے لوگ پیروکار بنیں، در اہل بیت پہ آ کے جھک جائیں، تو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے علوم کو حاصل کر کے دنیا میں ہمارے علوم کو پھیلا دو، کیونکہ جب دنیا کے مفکرین، دنیا کے رائٹر، دنیا کے مصنفین جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدق سے اجتماع اور وحدت کے متعلق جناب زہرا کے بیان کردہ فلسفے کو پڑھیں گے، زکوٰۃ کے فلسفے کو پڑھیں گے، عبادات کے فلسفے کو پڑھیں گے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے وہ کلمات کہ جب دل تھک جاتے ہیں، جب دل پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ حکمت اور دانائی کی باتوں کو پڑھیں گے، اور امام سجاد کے وہ حقوق کی بحث کو پڑھیں گے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ صادق آل محمد اور باقر العلوم کے وہ قوانین پڑھیں گے کہ معاشرہ زندگی کیسے گزارتا ہے، معاشرے کیسے ترقی کرتے ہیں، کیسے انسان خلوت میں اور معاشرے میں سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ جب یہ افکار اہل بیت، یہ اہل بیت کی فلسفی، یہ اہل بیت کے طریقہ کار کو دنیا پڑھے گی تو پھر تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میرا امام معصوم ہے، پھر تمہیں یہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ ہاں میرا امام خلیفہ بلا فصل ہے، پھر تمہیں خلافت کو باطل کرنے اور امامت کے اس بات پر دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔
حضرت محمد آل محمد پر بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بس کرنا یہ ہے کہ دنیا کو زندگی گزارنے کا سلیقہ کلام اہل بیت کی صورت میں سمجھا دینا ہے۔ کلام اہل بیت کی وہ خوبصورتی، وہ محاسن، وہ شیرینی دنیا کو بتا دینی ہے، تو جیسے وہ اہل بیت جیسے مفکرین اور اہل بیت جیسے معصومین کی افکار کو پڑھنا شروع کریں گے، سمجھنا شروع کریں گے، وہ دنیا کے مفکرین کو پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ وہ آ جائیں گے در اہل بیت پہ اور مان لیں گے، قبول کر لیں گے۔ لیکن ہماری تشیع کی ستم ظریفی یہ رہی کہ ہمیشہ پوری تشیع کو ڈیفنس پالیسی پہ رکھا گیا، دفاعی پوزیشن پہ رکھا گیا، انہیں الجھا دیا گیا سوالات اور اعتراضات میں۔ کبھی سوال کیا گیا کہ اچھا تمہارے امام انبیاء سے افضل ہیں تو ثابت کیجئے، اچھا خلافت باطل ہے، امامت برحق ہے تو قرآن سے ثابت کیجئے، کوفہ میں خود شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا، اس کا جواب دیجئے، اچھا تم متع کے کہہ لو تو متع کو ثابت کیجئے۔ یوں سوال در سوال، اشکال در اشکال رکھ کے پوری تشیع قوم کو اس بات میں الجھا دیا گیا کہ ان کے لکھنے والے، ان کے پڑھنے والے ہمیشہ ڈیفنس پوزیشن پہ رہے اور دفاع کرتے رہے۔ تحریر کرنے والوں نے تحریریں لکھیں تو دفاعی، مبلغین نے جب منبر سنبھالا تو وہ بھی دفاعی پوزیشن پہ۔ اب وہ وقت کب آئے گا کہ جب تشیع کے حقیقی چہرے کو، جب تعلیمات محمد و آل محمد کو دنیا کے سامنے رکھا جائے گا؟ سبھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم ان اعتراضات اور اشکالات کا جواب دیں گے تو لوگ در اہل بیت پہ آ جائیں گے، لیکن امام رضا علیہ السلام نے اس قانون کے برخلاف ایک قانون دے دیا، کہا کہ دیکھو اگر تم ہمارے علوم کو سیکھ کر ہمارے کلام کی خوبصورتی کو بیان کر دو گے تو ہمارا امر تازہ ہو جائے گا، ہمارا امر زندہ ہو جائے گا اور لوگ ہمارے پیروکار بن جائیں گے۔ اور پھر یہ ستم ظریفی کہ جب ممبر پہ مبلغ نے ممبر کو سنبھالا، قلم نے اوراق کو تحریر کے لیے سنبھالا، تو انہی اشکالات کے جوابات دیتے رہے، اور سامعین بھی ایسے ہو گئے کہ جب خطیب منہ توڑ جواب دیتا ہے تو انہیں خوشی نصیب ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ تعلیمات اہل بیت کی طرف اپنی گفتگو کو موڑتا ہے تو اب وہ جو دل جو تفکر کرتے تھے، جس تفکر اور غور و فکر کو اہل بیت افضل عبادت قرار دیتے تھے، جیسے ذہن پہ دباؤ پڑتا ہے، تفکر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، تو اب وہ مومنین مجلس سے اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر شرم کے مارے بیٹھے بھی رہیں تو کم از کم کل کی مجلس میں ایسے خطیب کو سننے کبھی بھی وہ نہیں آتے۔ ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ ہمیشہ پر لطف اور منہ توڑ جواب سننے کی عوام عادی ہو گئی، تعلیمات اہل بیت، کلام اہل بیت کی محاسن اور خوبصورتی، تشیع کے اصل چہروں کو بیان کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ یہ وہ علم کا مقصد تھا جو احیاء امر اہل بیت سے جڑتا ہے، اور دنیا کے رائٹر، دنیا کے مفکرین کی آج بھی نگاہیں نجف اور قم میں میری اور آپ کی طرف ہیں کہ کب آپ کی قلم اور کب آپ کی افکار دنیا کو بیان کریں گی خطبہ فدقیہ سے وہ افعال، وہ کردار اور وہ قوانین اور وہ فلسفی کہ جو دنیا کے معاشرے کو امن بخشتی ہیں، کہ کب آپ کی تحریریں خطبہ غدیر کے اس حصے کو بیان کریں گی کہ جس میں انسانوں کو اپنے خالق سے جوڑا گیا اور معاشرتی حقوق کی بات کی گئی۔ دنیا آج بھی انتظار میں ہے، اور میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دوں کہ جیسے ہی آپ کا علم بڑھے گا، جیسے ہی عوام کے ساتھ آپ کا تعلق اور رابطہ بڑھے گا، تو عوام بھی یہی کرے گی، آپ کو کلپس بھیجے گی کہ قبلہ صاحب اس کلپ کا جواب ریکارڈ کریں، قبلہ صاحب یہ اعتراض آ گیا ہے، اس کا ہمیں جواب دیجیے۔ آپ کو بھی اسی ڈیفنس پالیسی پہ اور دفاعی بجٹ کے طور پہ ڈال دیا جائے گا، اور وہ موقع کبھی نہیں آنے دیا جائے گا کہ تشیع کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ یہ وہ کلام اہل بیت کی خوبصورتی تھی کہ جسے امام رضا نے بیان فرمایا،
اور میں اپنی بات کا خلاصہ کر کے مقدماتی گفتگو کو مکمل کروں کہ علم حاصل کرنے کا بنیادی ہدف اللہ کا قرب ہے، اہل بیت کے ہاں منظور نظر بننا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ جڑتا ہے احیاء امر کا تعلق، وہ احیاء امر کی ذمہ داری کہ جس میں انسان معصومین کی دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا میرا ہدف ہے، میرا مقصد ہے، پوری زندگی میں نے وقف کر دی اسی علم کے حصول کے لیے، مگر در اہل بیت پہ اور خصوصاً باب مدینۃ العلم پہ آنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پھر بھی انہیں علم نہیں مل پاتا، علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، انہیں یہ توفیق میسر نہیں ہوتی کہ وہ گھر سے اٹھ کے اپنی سکن سے اٹھ کے دروس میں، مباحثے میں، مطالعے میں شرکت کے لیے جا سکیں، انہیں یہ توفیق میسر نہیں ہو پاتی کہ موبائل پہ انٹرٹینمنٹ کو بند کر کے کلام اہل بیت کے اوپر تحقیق کر سکیں۔ علم کا دروازہ بند ہوتا نظر آتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ بھی بیان کیا تھا کہ علم اسے ملتا ہے کہ جو اللہ کے ہاں محبوب ہوتا ہے، کیونکہ اہل بیت نے یہ قانون دے دیا کہ دیکھو اللہ جو مال ہے وہ اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور مال اسے بھی دے دیتا ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے، لیکن علم فقط اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین نے یہ فرما دیا کہ اذا ارذل اللہ عبدا حضر علیہ العلم، کہ اللہ جب کسی بندے سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، اسے ذلیل کرنا چاہتا ہے، تو علم کے دروازے اس کے اوپر بند کر دیتا ہے۔ علم کا تعلق محبت سے ہے، علم کا تعلق محمد و آل محمد کا محبوب بننے سے ہے، اور جب یہ محبت کا رشتہ ٹوٹتا ہے، اور اس رشتے کو توڑنے والے کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ محبت اہل بیت، الہی محبت کو توڑنے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز روایات میں بیان ہوئی وہ گناہ ہیں، وہ معصیت ہے۔ معصیت اور گناہ وہ بنیادی نقصان انسان کا کرتی ہے کہ اللہ سے اور اہل بیت سے محبت کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ روایات آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ جس میں اہل بیت فرمایا کرتے تھے کہ من کان عاصیا للہ فہو لنا عدو، کہ جو معصیت کار بن جاتا ہے پھر وہ ہمارا محبوب نہیں رہتا بلکہ وہ ہمارا دشمن ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک روایت، ایک مرتبہ درود پڑھنے سارے مل کے، زیاد ابن عیسیٰ ثقہ راوی ہے امام باقر علیہ السلام کا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا اور میں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، جب گناہوں کی وجہ سے میرا دل دکھتا ہے تو میں آپ کی محبت کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل سکون میں آ جاتا ہے۔ تو امام نے مذمت فرمائی اور کہا کہ یا زیاد ویحک وما الدین الا الحب، کیا دین محبت کے سوا کچھ ہے؟ الا تری الی قول اللہ تعالی، کیا تم اللہ کے اس قول کو بھول گئے ہو؟ وہ کون سا قول تھا؟ فرمایا کہ یہ اللہ نے قرآن میں واضح لکھ دیا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اب رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور یہاں پہ جو منطق کو پڑھے ہوئے ہیں کہ مقدم اور تالی کا آپس میں ربط دیکھ کے بتا دیا کہ محبت تبھی تمہاری ثابت ہوگی جب رسول کی اطاعت ہوگی، اور اس اطاعت کے بعد ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، کہ اب اللہ تم سے محبت کرنا شروع کرے گا، اور جب اللہ محبت کرنا شروع کرے گا تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اب علم کے دروازے تمہارے اوپر کھل جائیں گے، اب تمہیں توفیق نصیب ہو جائے گی کہ تم دروس میں، مباحثے میں، مطالعے میں علم کے شوق کی طرف بڑھو گے اور حاصل کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ یعنی اہل بیت نے قانون دے دیا کہ اطاعت کی طرف آؤ گے، اہل بیت اور رسول کی اطاعت کی طرف آؤ گے تو محبت کا رشتہ قائم ہوگا، جب محبت کا رشتہ قائم ہوگا تو پھر علم سے محبت بھی بڑھے گی، پھر درس و مباحثے سے محبت بھی بڑھے گی، اور اگر معصیت کی طرف چلے گئے اور اگر گناہ کی طرف چلے گئے تو پھر علم کے دروازے بند ہو جائیں گے، چاہے تمہارا وجود باب علم کے اوپر آ جائے، تمہارا جسم سب کچھ باب علم کے اوپر آ جائے، پھر بھی علم کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے اس سوال کا آغاز ہوتا ہے جو آج کی مجلس کا موضوع ہے کہ یہ گناہ جب انسان کو
اس محبت کے رشتے سے نکال دیتے ہیں، انسان اللہ کا محبوب نہیں رہتا، انسان محمد و آل محمد کا محبوب نہیں رہتا، تو کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ انسان دوبارہ سے اللہ کا محبوب بن جائے؟ ہاں، وہ ذریعہ ہے کہ جس کا نام اللہ نے توبہ رکھا ہے۔ توبہ وہ دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان محبت کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے، کہ جس کو پھر وہ خطاب ملتا ہے کہ جو اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا پھر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ توبہ کیا ہے، اس کے ذریعے سے محبت کا رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے، اس بارے میں قرآن نے بڑے واضح انداز میں متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے۔ فقط روایات کی بحث نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی واضح اور محکم آیات میں کھول کے اس نظریے کو بیان کیا ہے کہ دیکھو، اگر محبت کا رشتہ ٹوٹ جائے تو تمہیں توبہ کی طرف پلٹنا ہے اور اپنے رشتے کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ ایک مرتبہ سارے مل کے درود پڑھ لیں۔ گفتگو ذہن میں رہے کہ علم ایک شرف ہے، علم کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، محمد و آل محمد کے قریب ہوتے ہیں، علم کی ہی وجہ سے احیاء امر کا ہم سبب بنتے ہیں، احیاء امر اہل بیت کا جب ہم سبب بنتے ہیں تو آل محمد کی دعاؤں میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ اور علم کے لیے بڑی رکاوٹ معصیت اور گناہ کی ہے۔ معصیت اور گناہ کی وجہ سے انسان اللہ کے محبوب ہونے کی جو فیلڈ ہے اس سے نکل جاتا ہے۔ اب دوبارہ جب اللہ کا اس نے محبوب بننا ہے تو اب اسے توبہ کے دروازے کو اپنانا پڑتا ہے، اور یہ وہ توبہ کا دروازہ ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، توبوا الی اللہ عز وجل وادخلوا فی محبتہ۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اور وادخلوا فی محبتہ، ہی اس کی محبت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بات کے اوپر دلیل قائم کی ہے قرآن مجید سے، فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھی، کہا کہ ان اللہ عز وجل یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ تواب سے محبت کرتا ہے، جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ والمؤمن تواب، اور مومن تو کیا ہوتا ہے، تواب ہوتا ہے۔ نہ فقط مومن تواب ہوتا ہے بلکہ امیر المؤمنین خود بھی توبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ توبہ وہ دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا محبوب بن جایا کرتا ہے۔ اگرچہ گناہ نہ ہوں پھر بھی اپنے آپ کو سجدے میں جھکا کے، یہ سر سجدے میں جھکا کے علی کی زبان سے یہ جملے جاری ہوتے ہیں، اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا، مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ توبہ کی منزل ہے کہ جس سے اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ سرنامہ کلام میں جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کی وہ سورہ نساء کی 17 نمبر آیت ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک واجب کو بیان کر رہا ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ واجبات ہم لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، فرائض ہم لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ نے ایک واجب کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ واجب میرے اوپر ہے، یہ فریضہ میرے اوپر ہے اور خود میں اس کو اپنے اوپر واجب کرتا ہوں۔ وہ کیا واجب ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ، کہا کہ توبہ کا قبول کرنا اللہ کے اوپر واجب ہو چکا ہے۔ توبہ کا قبول کرنا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لیکن یہ توبہ اللہ کن کے لیے قبول کرتا ہے، اور اللہ نے اپنے اوپر یہ جو واجب قرار دیا ہے کہ میں توبہ قبول کروں گا کن لوگوں کی؟ ارشاد فرمایا للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان لوگوں کے لیے کہ جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں نادانی میں برا کام کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی وہ توبہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ من قریب کی تعبیر آئی، ایسا نہیں ہے کہ گناہ کر کے مایوسی میں چلے گئے کہ اب تو گناہ ہو گیا، اب تو میرا سارا نقصان ہو گیا، اب میں واپس کیسے پلٹوں، نہیں۔ فرمایا کہ جب نادانی میں گناہ ہو جاتا ہے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً جب توبہ کی طرف پلٹتے ہیں تو فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے۔
اور اللہ نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ یہاں پہ ایک آیت کا فقرہ ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے، اور مفسرین نے اس کی وضاحت بھی کی کہ یعملون السوء بجہالۃ، کہ وہ لوگ کہ جو جہالت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ جہالت آیا، اس کا ترجمہ اردو میں نے آپ کے سامنے نادانی کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جہالت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی جہالت کہ جس کا لغت میں معنی کیا ہوتا ہے، کسی چیز کا علم نہ ہونا، یہ ایک جہالت ہے۔ اور دوسری جہالت کا کیا مطلب ہے کہ علم تو ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کا نقصان کیا ہوگا، اس گناہ کی وجہ سے اہل بیت کے ہاں میرا مقام کیا ہوگا، اہل بیت کے دل پہ کیا تکلیف گزرے گی، ان ساری چیزوں سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اسی بھی جہالت کہتے ہیں۔ اور اس کا بہترین ترجمہ ہمارے استاد بزرگوار شیخ محسن نجفی خدا ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے کہا کہ اس کا بہترین ترجمہ نادانی بنتا ہے۔ نادانی میں علم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن چونکہ انجام سے انسان بے خبر ہوتا ہے، انجام کا وہ یقین نہیں ہوتا، دل کے اندر وہ معرفت نہیں ہوتی، تو انسان پھر بھی وہ کام کر گزرتا ہے۔ اور یہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ نہیں ہے، اسے پتہ ہوتا ہے گناہ ہے، لیکن شہوت کا، ہوائے نفس کا اتنا غلبہ آ جاتا ہے کہ پھر اس کے انجام سے انسان غافل ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ جو ہونا ہے ہو جائے، دیکھا جائے گا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جسے قرآن مجید نے نادانی سے تعبیر کیا، جسے قرآن مجید نے جہالت سے تعبیر کیا۔ اور اسی میں ہمارے پاس روایات ہیں، مرحوم طبرسی علیہ الرحمہ نے صادق آل محمد کی اسی آیت کے ضمن میں اس روایت کو ذکر کیا کہ کل ذنب عملہ العبد وان کان عالما، کہ ہر گناہ کے جسے ایک بندہ انجام دیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن فَهُوَ جَاهِلٌ حِينَ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ مَعْصِيَةَ رَبِّهِ، لیکن جب وہ اپنے رب کی معصیت کا شکار ہوتا ہے تو اس وقت وہ جاہل ہو جاتا ہے، پتہ ہے کہ گناہ ہے، پتہ ہے کہ اس کی بڑی سزا ہے، لیکن جب معصیت کا شکار ہوتا ہے تو پھر غافل ہو جاتا ہے، نادان ہو جاتا ہے۔ اور اسی بات کو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے بھی کہا تھا، بھائیوں سے کہا کہ حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، کہ جب تم نادان تھے۔ نادان تھے کیا مطلب؟ جب وہ حضرت یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ برا سلوک کر رہے تھے تو انہیں پتہ تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، پھر بھی برا سلوک کر رہے تھے، پتہ تھا کہ یہ برا کام ہے، اچھا کام نہیں ہے، کسی کو کنویں میں ڈال دینا، کسی کو مارنا برا کام ہے، پھر بھی وہ کام کر رہے تھے۔ لیکن حضرت یوسف نے کیا کہا، اذ انتم جاہلون، کہ تم جاہل تھے، جاہل تھے یعنی نادان تھے، تمہیں انجام کی خبر نہیں تھی کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، اور آج تم میرے پاس میرے دربار میں سوالی بن کے آ گئے ہو۔ تمہیں اگر اس چیز کی معرفت ہوتی کہ حضرت یوسف کون ہیں، تمہیں اگر اس چیز کی معرفت ہوتی کہ حضرت یوسف کے بھائی کا کیا مقام ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اگر یہ تمہارے اندر علم اور یقین ہوتا تو تم یہ کام نہ کرتے۔ اور یہیں سے اس بات کو مفسرین نے اپنایا کہ یعملون السوء بجہالت، ان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر گناہ کرے تو اللہ کے سامنے ڈٹ کے نہ کرے، گناہ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں نہ ہو کہ اللہ تو کیا بگاڑ لے گا، میں کرتا ہوں گناہ، ایسی کوئی کیفیت نہ ہو۔ کیفیت ہو تو فقط یہی کہ ہوائے نفس غالب آ جائیں، شہوت غالب آ جائے اور انسان غفلت کا شکار ہو جائے۔ اور اسی بات کو دعائے ابو حمزہ سمالی میں چوتھے امام نے ہمیں یوں دعا میں تعلیم دیا کہ الہی لم اعصک حین عصیتک وانا بربوبیتک جاہل، الہی جب میں نے تیری معصیت کی تو اس وقت میں تیری ربوبیت کا منکر نہیں تھا، تیرے مقابلے میں نہیں آ رہا تھا، ولا بامرک مستخف، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ میں تیرے امر کو ہلکا لے رہا ہوں، ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی، ولا لعقوبتک متعرض، میرے اندر یہ بھی نہیں تھا کہ میں تیرا عذاب برداشت کر لوں گا، دینا ہے تو دے لو، ایسی کوئی کیفیت بھی نہیں تھی۔ الہی ولا لوعیدک متہاون، اے اللہ میں تیری دھمکیوں کو بھی ہلکا نہیں لے رہا تھا، میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، پھر کیوں گناہ کیا؟ ولیکن خطیۃ عرضت وسولت لی نفسی وغلب ہوائی، ہوا یوں کہ میرا نفس میرے اوپر غالب آ گیا، ہوائے نفس غالب آ گئیں اور یہ گناہ ہو گیا۔
یہ وہ توبہ کی کیفیت ہے، یہ وہ مومن کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ اگر گناہ کرتا ہے تو نادانی میں کرتا ہے، کبھی اللہ کے سامنے اکڑ کے، کبھی اس کے امر کو ہلکا لے کر گناہ نہیں کرتا۔ اور یہی وہ مومن ہیں کہ جب وہ توبہ کی طرف واپس پلٹتے ہیں تو اب اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب یہ اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو حبیب اللہ کی منزل ہے۔ حبیب اللہ بہت بڑی منزل ہے۔ اور یہاں پہ آیت نے واضح کر دیا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر دیا ہے کہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اور یہاں پہ اپنے حبیب کو ایک اور آیت میں حکم دے دیا، سورہ انعام کی 54 نمبر آیت میں، کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، کہ جب یہ مومن جو ہماری آیات پہ یقین رکھنے والے ہیں، اے حبیب تیرے پاس جب آئیں، یہ گناہگار جب تیرے پاس آئیں تو تیری کیا ذمہ داری ہے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سب سے پہلے تو ان کو سلام کرنا، پھر کیا کہنا؟ انہیں یہ کہنا کہ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، دیکھو تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر دیا ہے۔ اور کس کے لیے رحمت کو رکھا ہے؟ کہ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں حبیب تیرے پاس، انہیں سلام کر کے یہ پیغام دے دو کہ تم میں سے جو بھی جہالت اور نادانی میں اگر برائی کا ارتکاب کرے گا، پھر توبہ کرے گا اور اپنے آپ کو سنوار لے گا، تو یہ اللہ ان کے اوپر رحم کرے گا، انہیں معاف کر دے گا۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جیسے اللہ نے نماز کے بارے میں کہا کہ نماز کو تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، روزوں کو تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، ایسے ہی یہ تعبیر اپنے لیے استعمال کی کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ تمہارے اوپر وہ رحمت نازل کرے گا۔ اور یہاں پہ میں اس نقطے کو واضح کرتا چلوں کہ تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان معصوم عن الخطا ہو جائے، کہ کوئی گناہ بھی نہ کرے، متقی اسے نہیں کہتے۔ قرآن مجید نے متقین کی صفات کے متعلق بڑی واضح انداز میں گفتگو فرمائی ہے، اور میرے سامنے سورہ آل عمران کی 133، 134، 135، 136 نمبر یہ آیات ہیں کہ جن میں متقین کی صفات ذکر ہو رہی ہیں۔ کیا کیا صفات ہیں؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، حکم دیا گیا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اس جنت کی طرف آؤ کہ جس کی جو چوڑائی ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ اب متقین کون ہیں؟ اب قرآن نے یہاں پہ ان کی صفات کو گنوانا شروع کیا۔ پہلی صفت الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، چاہے مشکل حالات میں ہوں یا آسان حالات میں ہوں، یہ پہلی صفت ہو گئی۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، جب غصہ آ جاتا ہے تو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، کسی کو برے الفاظ نہیں کہتے، یہ دوسری صفت ہو گئی۔ تیسری صفت والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ تین صفات ہو گئیں۔ چوتھی صفت سنیے گا، والذین کون؟ یہ متقین لوگ۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، یہ متقین کی چوتھی صفت ہے کہ جب یہ فحاشی کا کام کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ قرآن نے یہاں پہ دو تعبیریں استعمال کی، اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم۔ مفسرین کی یہاں پہ بحث ہے کہ دو تعبیروں کا کیا مطلب ہے۔ بہت سارے مفسرین اس نظریے کی طرف گئے ہیں کہ اذا فعلوا فاحشۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ گناہ صغیرہ کرتے ہیں۔ اور اگر میں قرآن کی تعبیر سے اس آیت کی تفسیر کو نکالوں تو قرآن کی تعبیر میں فاحشہ اور فحاشی کا لفظ زنا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ چوتھی صفت یہ بیان ہوئی اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، جتنا بڑا گناہ ہو، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ متقی ہیں؟ نہیں، اگلی صفت مکمل کی قرآن نے کہا کہ جب یہ گناہ کرتے ہیں، چاہے گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مایوسی کی حالت میں چلے جاتے ہیں؟ کہتے نہیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ولم یصروا علی ما فعلوا، جو انہوں نے گناہ کر دیا اس کے اوپر دوبارہ اصرار نہیں کرتے، دوبارہ نہیں کرتے، مگر
وہم یعلمون، در حالانکہ وہ جانتے ہوں۔ علم کی صورت میں دوبارہ نہیں کریں گے، ہاں جہالت کی صورت میں پھر دوبارہ کر سکتے ہیں۔ یعنی قرآن نے یہ صاحبان تقوی کی صفت بیان کی کہ جب یہ برا کام کرتے ہیں، گناہ کبیرہ اور صغیرہ، تو پھر جان بوجھ کے جانتے ہوئے دوبارہ نہیں کریں گے، فوراً توبہ کرتے ہیں۔ یہاں سے وہ راز بیان کر دیا کہ صاحبان تقوی وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے اس چال کو ناکام بنا دیتے ہیں کہ جو وہ لوگوں کو مایوسی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ایک صاحب تقوی انسان کہ جس نے اپنا پروگرام بنایا کہ نماز باجماعت پڑھا کروں گا، اول وقت میں محبت والی نماز پڑھوں گا، اپنے مطالعہ اور درس کو پابندی سے کروں گا، جیسے گناہ کر بیٹھا فوراً شیطان نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، چھوڑ دو، کیا اس کا فائدہ ملے گا۔ ایسے متقین کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ ان متقین کی بات ہے کہ اگر گناہ ہو بھی گیا پھر بھی یہ اپنے آپ کو اسی سسٹم پہ واپس لے آتے ہیں، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف واپس آتے ہیں، فوراً استغفار کرتے ہیں، فوراً اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اور یہ وہ منزل ہے کہ جب صاحبان تقوی بار بار ایسا کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ان کو لقب ملتا ہے تواب کا، کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ جب یہ تواب بنتے ہیں تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تو ایسے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو تواب کی منزل ہے، ایک ایسی منزل پہ جا کے پہنچتے ہیں کہ جس کو ہم مخلصین کی منزل کہتے ہیں۔ مخلص اسم مفعول ہے کہ جنہیں خالص کر دیا ہو۔ پھر جب یہ مخلصین کی منزل پہ فائز ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان ان کو گمراہ کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اس نے دوبارہ سے اللہ کی طرف واپس پلٹ جانا، دوبارہ سے اس نے اللہ کے ذکر کی طرف، اپنی مجالس، اپنے دروس، اپنی نماز شب کی طرف دوبارہ واپس آ جانا ہے، کوئی اس کی زندگی میں فرق نہیں پڑ رہا۔ تو اب شیطان مایوس ہو جاتا ہے اور انہیں گمراہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے گا سارے مل۔ یہاں پہ بس قرآن مجید کی آخری چیز کو بیان کر کے مصائب کی طرف آؤں گا کہ ایک شبہ جو پایا جاتا ہے کہ وہ زندگی جو بغیر گناہ کے ہوتی ہے وہ اچھی ہے۔ جب گناہ ہو جاتا ہے پھر انسان توبہ کر لیتا ہے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی کپڑے میں جو ہے وہ دراڑ پڑ جائے یا پھٹ جائے کپڑا اور پھر دوبارہ سے آپ سی لیں تو وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ یہ کچھ صوفیاء حضرات کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ خبردار اس نظریے کو تم نہ اپنانا۔ اور قرآن نے سورہ فرقان میں یہ آیت نازل کر دی کہ یہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، برے کام کرتے ہیں، جب یہ توبہ کرتے ہیں تو اب ان کے گناہ ایسا نہیں ہے کہ کپڑا پھٹ گیا اور دوبارہ سے سی لیا، پہلے جیسے نہیں ہوں گے۔ نہیں، قرآن نے کہا کہ فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو پھر اللہ اچھائیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ جتنے گناہ تھے ان کو مٹا کے اللہ اس کی جگہ پہ نیکی رکھ دیتا ہے۔ اور یہاں پہ علماء اخلاق پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہاں پہ کسی نے مثال دے دی کہ جو گوبر سے جو گندگی ہوتی ہے، گوبر ہوتی ہے، اس سے خوبصورت پھول کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ گناہوں کو اچھائیوں میں نہیں بدل سکتا؟ اور یہ گناہ کون سے ہیں کہ جن کو اللہ اچھائیوں میں بدلتا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت 68، 69، 70 نمبر، اس میں وہ گناہ سنیے گا کہ جن گناہوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ وہ گناہ ہیں کہ جس سے اگر توبہ کر لی جائے تو اس گناہ کی جگہ پہ اللہ اچھائیاں لکھ دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، پہلا گناہ شرک جسے کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ دوسرا گناہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ إِلَّا الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کسی کو بے گناہ قتل کر دینا، دوسرا گناہ ہو گیا۔ تیسرا گناہ وَلَا يَزْنُونَ، زنا نہیں کرتے، تیسرا گناہ زنا کا ہو گیا۔ یہ تین گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا، پھر کہا کہ جو یہ گناہ کرے گا، شرک کرے گا، ناحق کسی کو قتل کرے گا یا زنا کرے گا تو اللہ کیا ہے اسے ڈبل عذاب دے گا۔ پھر کہا الا، مگر سوائے اس کے کہ جو یہ گناہ کرنے کے بعد تابہ، توبہ کی منزل پہ آئے، وآمنا، پہلے مشرک تھا اب ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، پہلے ناحق قتل کیا، زنا کیا، اب نیک عمل کرنا شروع ہو جائے، تو فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ یبدل اللہ سیئاتہم، کہ یہ جو ان کی برائیاں تھیں ان برائیوں کو اللہ اچھائیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔
کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کا زنا، انسان کا شرک، انسان کا قتل اچھائی میں بدل جاتا ہے، اور پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس کا کوئی گناہ ہو ہی نہیں، بالکل صاف کلین ہو جاتا ہے۔ تو لہذا دنیا والوں کے اس شبے کو ختم کر دو کہ زندگی میں گناہ آ گیا تو اب آپ کہیں کہ اب پہلے جیسے انسان نہیں بن سکتا۔ نہیں، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ان گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دیتی ہے۔ اور یہاں پہ روایات ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں فقط ایک روایت، کہ جب قیامت کے دن یہ تائب اور توبہ اپنے صحیفہ اور نامہ اعمال کو دیکھے گا، جتنی برائیاں تھیں سب اچھائیوں میں بدل چکی ہوں گی، وہ حیران ہوگا اور لوگ بھی حیران ہو کے کہیں گے سبحان اللہ، اما کانت لہذا العبد سیئۃ واحدہ، کہ اس بندے کی ایک بھی برائی نہیں ہے، سارے نامہ اعمال میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ ہاں، یہ وہ اللہ کی رحمت ہے جو تواب کو ملی ہے، اس تواب کو ملی ہے کہ جس نے گناہوں سے توبہ کی اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اس منزل پہ فائز ہوا کہ جو اللہ کی محبوب ہونے کی منزل ہے۔ ہم سب آج کی مجلس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب اس مقصد کو چن چکے ہیں کہ علم حاصل کریں گے، علوم آل محمد کے لیے زندگی کو وقف کریں گے۔ اے اللہ ہم باب مدینۃ العلم پہ ہیں، ہمارے لیے علم کے رستے بند نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے علم کا شوق پیدا فرما، علم کا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ آج ہم مجلس حسین میں توبہ کرتے ہیں، اور مجلس حسین میں توبہ کرنے والا تو حر بنتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی حر بنا دے، ہمیں بھی ایسا حر بنا دے کہ جس کو پھر زہرا کی شفاعت نصیب ہو، جس کو زہرا کی محبت نصیب ہو۔ اور اسی کربلا کو بپا کیا ہے امام حسین نے توبہ کے لیے، لوگوں کو واپس لانے کے لیے، لیکن اس کربلا کو بپا کرنے میں میرے حسین کا بہت نقصان ہوا ہے۔ شیخ جعفر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے، تو اس کتاب میں انہوں نے یہ واقعہ پڑھا کہ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ایک عیسائی جو ہے وہ مسلمان بننے آ گیا، اللہ کے رسول سے اسے بڑی محبت تھی، وہ مسلمان بن گیا اور کہہ رہا تھا کہ کاش اللہ کے رسول زندہ ہوتے تو میں ان کی زیارت کرتا۔ جب میرے مولا حسین نے دیکھا نا کہ بڑی تڑپ ہے اس کے دل میں اللہ کے رسول کی زیارت کی، تو مولا حسین اپنے گھر گئے، ایک بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لایا اور کہا کہ اے نئے مسلمان، اگر تو اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہے نا تو میرے اس بچے کی زیارت کر لے۔ کیوں؟ کہا کہ یہ وہ میرا بچہ ہے جس کی شکل ہو بہو میرے رسول کی طرح ہے، یہ وہ کربلا ہے کہ جس کربلا میں حسین نے شبیہ رسول کی قربانی پیش کر دی۔ جب عاشور کا سورج طلوع ہو گیا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اب روایت کہتی ہے وَلَمْ يَزَلْ يَتَقَدَّمْ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَيُقْتَلْ، اصحاب باوفا سے ایک ایک مرد جاتا رہا، سب قتل ہو گئے۔ جب سب قتل ہو گئے تو لم یبقى مع الحسین الا اہل بیتہ خاصہ، اب حسین کے پاس فقط اپنے گھر والے بچ گئے، اور ان گھر والوں میں سے فقط فتقدم ابنہ علی، مولا حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی آگے بڑھتا ہے اور حسین سے کہتا ہے مولا حسین مجھے اب اجازت دیں۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ اہل بیت کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو علی اکبر کی قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ جب علی اکبر نے اجازت مانگی فاستأذن اباہ بالقتال فأذن له، مولا نے فوراً اجازت دے دی، لیکن حسین اجازت تو دے بیٹھے، لیکن اجازت دینے کے بعد حسین کے حالات بڑے عجیب ہیں۔ وہ کیا حالات ہیں؟ اجازت دینے کے بعد ثم نظر الیہ نظر آیس منہ، ایک مایوسانہ نگاہ اکبر کے چہرے پہ دوڑائی ہے، وہ ارخا عینیہ، اپنی آنکھوں کو آنسوؤں کے لیے چھوڑ دیا، فبکا، اب حسین رونے لگ گئے۔ اجازت بھی دے دی علی اکبر کو، اب بوڑھا باپ اجازت دے کے رو رہا ہے۔ اب مختلف روایات ہیں، کچھ روایات میں ہے کہ رفع
سبابتیہ نحو السما کہ آسمان کی طرف اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کیا، اور کچھ روایات یہ ہیں کہ رفع شیبتہ نحو السما کہ بوڑھے باپ نے سفید داڑھی کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور کیا جملہ کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے اللہ تو گواہ رہنا اس قوم کے اوپر، قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک محمد، اے اللہ گواہ رہنا اب وہ جوان جا رہا ہے جو چلنے میں، جو اخلاق میں، جو بولنے میں تیرے رسول کے مشابہ ہے، اور اے اللہ اذا اشتقنا الی وجہ رسولک، جب حسین کو رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا، نظرنا الی وجہ، ہم اس کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ حسین کی یہ حالت ہے، اور خیام میں کیا حالت ہے؟ روایت کہتی ہے لما توجہ الی الحرب، جب علی اکبر نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اجتمعت النساء حولہ کالحلقۃ، شہزادیوں نے علی اکبر کے ارد گرد حلقہ بنایا اور نوحہ پڑھنا شروع کیا، ارحم غربتنا، اے علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو۔ بس علی اکبر چلا گیا میدان کربلا میں اور جنگ لڑی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ 120 ملعونوں کو فی النار کیا، اور فی النار کرتے کرتے ایک ایسا موقع آیا کہ پیاس کی شدت سے علی اکبر تھک گیا، جنگ لڑنے کی سکت ختم ہو گئی، اور اب علی اکبر واپس پلٹا ہے۔ ادھر سے علی اکبر واپس پلٹا، ادھر سے بوڑھے باپ کے امتحان کا وقت شروع ہو گیا۔ کیسا امتحان ہے؟ جب واپس پلٹا ہے ایک سوال کر ڈالا اپنے دکھی باپ سے، وہ سوال کیا تھا، یا ابت العطش قد قتلنی، پیاس نے مجھے مار ڈالا، وثقل الحدید قد اجہدنی، لوہے کے وزن نے مجھے تھکا دیا۔ سوال کیا ہے؟ فہل الی شربت من ماء سبیل، اے بابا کیا ایک گھونٹ پانی کا دے سکتے ہو؟ حسین کتنا مجبور ہے، ذرا سوچئے، علی اکبر جیسا بیٹا ہو اور سوال فقط پانی کے ایک گھونٹ کا کرے اور حسین عطا نہ کر سکے، کتنی بڑی دکھ کی بات۔ یہ سوال آپ نے سن لیا، برداشت کر لیا، لیکن حسین کی کیا حالت تھی جب اکبر نے یہ سوال کیا کہ پانی کے ایک گھونٹ مل سکتا ہے کیا؟ فبکل حسین، حسین جواب میں رونے لگ گئے، اور رو کے ایک جملہ کہا، اے اکبر، اے میرے بیٹے محمد و علی اور تیرے باپ پہ یہ وقت بڑا مشکل ہے کہ تو سوال کر رہا ہے، وہ تیرے سوال کو پورا نہیں کر پاتے، صبر کرو۔ کیوں؟ انی ارجو ان لا تمسی حتی یسقیک جدک، ابھی صبر کرو، شام نہیں ڈلے گی کہ تیرا دادا آئے گا، خود تجھے پانی پلائے گا۔ اور اکبر چلا ہے دوبارہ میدان جنگ میں۔ اکبر کے دل پہ یہ دکھ تو ہوگا کہ آخر کیوں بابا سے سوال کر دیا، اور ہم بھی اکبر سے سوال کرتے ہیں، اے اکبر کیا تیرا بابا پہلے سے دکھی کم تھا؟ پہلے سے کیا حسین کے دل پہ دکھ کم تھا جو دوبارہ جا کے سوال کر ڈالا؟ شاید اکبر بھی یہی کہے کہ میرا بابا تو وہ ہے جب بے موسمی انگور مانگتا تھا تو جنت سے لا کے دیتا تھا، ہو سکتا ہے پانی کا ایک گھونٹ ہی تو تھا، لا دیتا۔ مگر اکبر کے دل پہ اب بھی افسوس ہے، اور میدان میں لڑ رہا ہے، دھوکے سے ایک ظالم نے نیزے کا اکبر کی پشت پہ وار کیا، ایک ظالم نے اکبر کے سر پہ وار کیا۔ اکبر کی آنکھوں میں خون کا آنا تھا کہ اکبر نے گھوڑے کی گردن پہ اپنی باہوں کو ڈالا، اور کیا کیفیت بنی۔ میں روایات پڑھ رہا تھا، روایت میں لفظ آیا احتوشوہ، احتوشوہ کا کیا مطلب ہے؟ جب لغت میں کھولا، احتوشہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شکار کو پکڑنے کے لیے جب چاروں طرف سے لوگ جمع ہو جائیں
ہے یہ کوفی اکبر کے ارد گرد ایسے جمع ہو گئے جیسے کسی شکار کو پکڑا جاتا ہے۔ اب روایت کے الفاظ بڑے درد والے ہیں۔ فَقَطَّعُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، ہر کسی نے اپنی تلواروں سے حسین کے بیٹے کے ٹکڑے کرنا شروع۔ اب وہ آخری لمحہ آ گیا، اب جب علی اکبر کی زندگی ختم ہونے والی تھی، بالکل آخری وقت تھا۔ اب ہم ارباب مقاتل میں یہ پڑھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا حسین کو مدد کے لیے بلاتا تھا، لیکن اکبر کے دل پہ پانی مانگنے کا کتنا درد ہے، کتنا دکھ ہے، اس جملے سے اندازہ ہوگا۔ روایت کہتی ہے فَلَمَّا بَلَغَتِ الرُّوحُ التَّرَاقِي، جب روح پرواز کرنے کی قریب ہوئی، نادا بِأَعْلَى صَوْتِهِ، بلند آواز سے اکبر نے کیا آواز دی، یا ابتا ھذا جدی رسول اللہ قد سقانی، بابا اب فکر نہ کرنا، دادا رسول اللہ نے مجھے پانی پلا دیا، اور وہ آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جلدی آ جائیں۔ جب اکبر کی یہ ندا حسین کے کانوں پہ پڑی ہے، روایت کہتی ہے رفع الحسین صوتہ بالبکا، اتنا اونچا حسین رویا کہ آج تک حسین کے اونچے رونے کی آواز اس طرح کسی نے فصاح الحسین، حسین نے چیخ مار کے ایک جملہ کہا، قتل اللہ قوما قتلوک وعلی الدنیا بعدک العفا، اے اکبر تیرے جانے کے بعد حسین کی دنیا ختم ہو گئی۔ روایت کے یہ جملے یہاں پہ ختم ہوتے ہیں کہ جب حسین نے کہا کہ اب دنیا پہ تیرے بعد خاک ہو، روایت کہتی ہے شریکت الحسین، زینب کبریٰ خود کو خیمے میں سنبھال نہ پائی، فخرجت زینب اخت الحسین مسرعتاً، زینب خیمے سے بڑی تیزی سے نکلی ہے، یہ ندا دے رہی تھی یا اخیا وابنا اخیا، او ہے میرے بھائی، او میرے بھائی کے بیٹے، وجاءت حتی اکبت علیہ، اور آ کے خود کو اکبر کے لاشے پہ منہ کے بل گرا دیا۔ میں کہوں گا اے شریکت الحسین، آج حسین کو پریشانی میں دیکھا تو برداشت نہ ہوا، خود نکل پڑی۔ بے شک آپ ام المصائب ہیں، لیکن میرا حسین بھی بڑا صابر ہے، ابھی حسین نے اپنے بھائی عباس کے بازو بھی اٹھانے ہیں، ہائے میرا حسین بھی بڑا صابر ہے، ابھی حسین نے علی اصغر کے ننھے گلے کے خون کو اپنی داڑھی پہ لگانا ہے۔ اور ایک جملہ میں بارگاہ حسین میں کہوں گا، اے حسین جب زینب آئی تو زینب چادر میں تھی، لیکن پھر بھی آپ اکبر کے لاشے کو بھول گئے، زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، خیمے میں لے چلے۔ میں کہوں گا ہے میرا سجاد مولا، وہ شام غریبہ کا وقت زینب کے چل سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔